अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज काजी फायज ईसा का बाब तमाम हुआ। आज के दिन की क्या अहम खबरें हैं, आइए नजर डालते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ओवर स्पीडिंग की वजह से साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के अलविदाई रेफरेंस में मैंने शिरकत नहीं की थी और मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के अलविदाई रेफरेंस में भी शिरकत नहीं करूंगा। उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और खत लिख दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में जाने वाले चीफ जस्टिस को अलविदाई तकरीब देने का रवाज है। जाने वाले चीफ जस्टिस की खिदमात को अलविदाई तकरीब में सराहा जाता है। इदारों की तरह अफराद के मेरिट्स पर रवायात इन्हिसार करती हैं। साकिब निसार ने अपनी आईनी किरदार की हदूद से तजावज़ किया। इसी सबब जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में शिरकत ना करने का फैसला किया। जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में ना जाने पर 17 जनवरी 2019 को खत में वजूहात बताई थी। उन्होंने अब खत में लिखा कि मैंने ओवर स्पीडिंग पर उनके रेफरेंस में शिरकत नहीं की थी और काजी फायद ईसा का रेफरेंस भी अटेंड नहीं करूंगा। काजी फायद ईसा के लिए अलविदाई रेफरेंस में शरीक ना होने की जो वजूहात उन्होंने बताई वो ये हैं। मंसूर अली शाह साहब ने लिखा कि चीफ जस्टिस का किरदार अवाम के हुकूक, अदलिया की आज़ादी और सबके लिए इंसाफ का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। चीफ जस्टिस फायद ईसा का अलविदाई रेफरेंस अटेंड ना करने की वजूहात मजीद परेशान कुन है। चीफ जस्टिस फायद ईसा के रेफरेंस में ना जाने के फैसले पर खुद को मजबूर पाता हूँ, यानी मैं मजबूर हूँ कि मैं ना जाऊँ। फिर कहते हैं जी, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर रखे, अदलिया पर बैरूनी असरात और दबाव से लाताल्लुक रहे, यानी जजों के साथ कुछ भी हो, अदलिया के साथ कुछ भी हो, काजी साहब ने शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबाया हुआ था और उन्होंने अदलिया में मुदाखलत के दरवाजे खोल दिए। फायद ईसा ने अदलिया का चेक एंड बैलेंस नहीं रखा, अदलिया का दिफा करने की हिम्मत नहीं दिखाई। फायद ईसा ने अदलिया को कमज़ोर करने वालों को ग्राउंड दिया, यानी उन्हें मौका दिया कि आप अदलिया को और कमज़ोर करें। फिर उन्होंने कहा कि फायद ईसा अदालती रवादारी और हमांगी के लिए लाजमी एहतराम कायम करने में नाकाम रहे। वो अदलिया में मुदाखलत पर मिली भगत के मुर्तकिब रहे। उनकी नज़र में अदलिया के फैसलों की कोई कदर और इज्जत नहीं। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने शर्मनाक अंदाज में कहा कि फैसलों पर अमल दरामद ना किया जाए। फायद ईसा ने अपने साथी जजेस में तफरीक पैदा की। जजेस में तफरीक के असरात तादेर अदलिया पर रहेंगे, जो वो कर गए हैं उसके असरात तो रहेंगे अब। उन्होंने मजीद लिखा कि फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत और ऐसे दौर का जश्न मनाना पैगाम देगा कि चीफ जस्टिस अपने इदारे को नीचा कर सकता है। इदारे को नीचा करने या इदारे की तजलील करने के बावजूद समझा जाएगा कि ऐसा चीफ जस्टिस अदलिया के लिए मुअज़्ज़िज़ खिदमतगार रहा है। मैं ऐसे चीफ जस्टिस के रेफरेंस में शिरकत नहीं कर सकता। नाजरीन, आज काजी फायज ईसा को ना चाहते हुए भी सहाफ़ियों का सामना करना पड़ा। उन्हें किन सवालात का सामना करना पड़ा, आइए जानते हैं इमरान रियाज खान की ताज़ा तरीन वीडियो से। वही सहाफ़ी जो दिन रात काजी फायद ईसा साहब को सपोर्ट किया करते थे एक दौर में, आज उनके लबों पे वो सवालात थे जो काजी साहब नहीं सुन सकते थे। यानी वो तीरों की तरह चुभते हुए सवालात काजी फायद ईसा साहब से पूछ रहे थे और इनके जवाब काजी फायद ईसा साहब के पास नहीं थे। सहाफ़ियों ने बजाय इसके कि वहाँ पे खाना पीना करते, उन्होंने सवालात की बौछार की और कुछ ऐसे सवालात किए जो मैं आपको पहले पढ़ के सुनाना चाहूँगा ताकि आपको पता चले कि काजी फायद ईसा साहब को किस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा। एक सवाल काजी साहब से पूछा गया, क्योंकि काजी साहब गए जनाब वो जो एक मकबरा बनाया हुआ है इंसानी हकूक़ का, इस हवाले से एक सहाफ़ी हैं सतूर साहब, उन्होंने कहा जी कि मैंने इसको मकबरा करार दिया था, कब्रें करार दिया था इंसानी हकूक़ की। तो एक सिटिंग जज ने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा कि कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन मुझे कोर्ट मत करना, मेरा नाम मत लेना। अब जो सवालात पूछे गए, जब वो उस मकबरे पे पहुंचे काजी साहब, जो इंसानी हकूक़ का उन्होंने वहाँ बनाया, दीवारों के ऊपर लिखा कि इंसानी हकूक़ फ़लाँ 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 हैं, तो उसमें जो है वो सवालात किए गए। एक सवाल ये पूछा गया कि इज़हार राय की आज़ादी में वोट का हक़ भी शामिल है, क्योंकि वोट का हक़ तो आपने पाकिस्तानियों से छीन लिया था। दूसरा सवाल पूछा गया कि 6 जजेस का ख़त भी इसी कब्रिस्तान में पड़ा हुआ है, यानी जो 6 जजों ने आपको ख़त लिखा था इंसाफ के उसूल के लिए, जो उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था रियासती इदारों की जानिब से, तो उसके ऊपर आपने क्या किया, या वो भी यहीं पे दफन कर दिया आपने। एक और सवाल पूछा गया कि अंजुमन साजी में सियासी जमातों के हुकूक भी शामिल हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो तमाम हुकूक काजी फायद ईसा साहब ने छीन लिए थे। फिर एक और सवाल पूछा गया काजी साहब से कि दीवारों पर लिख दिया है इंसाफ का ये हक क्या मिल रहा है इस मुल्क में? दीवार पे तो लिखा हुआ है आपने, तो दीवार पे ही लिखा हुआ है इंसाफ तो इस मुल्क में नापैद हो चुका है और ये काजी साहब की वजह से हुआ है। फिर एक और सवाल पूछा गया, कोई डैम बना रहा है, कोई यादगारें बना रहा है, इंसाफ तो नहीं मिल रहा। एक सवाल और पूछा गया कि 12 करोड़ रुपए दीवारों पर ज़ाया कर दिए, ये पैसा कौम की अमानत था। फिर एक और सवाल पूछा गया कि काजी साहब आपने अपने ज़ाती ठेकेदार से ये यादगार क्यों बनाई है? कहा जाता है कि कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जो ये यादगार बनी है ये उसी ठेकेदार ने बनाई है जो काजी साहब का ज़ाती ठेकेदार है, उनका घर भी बना रहा है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने, सहाफ़ियों ने ये सवाल उठाया है। एक और सवाल पूछा गया कि सियासी जमात से बल्ला छीनने पर आप मुतमईन हैं? और कमर मेकन साहब ने तो बार बार ये सवाल किया, मुतीउल्लाह जान साहब भी पूछ रहे थे और सहाफ़ी भी थे
کہ جناب بلے کا نشان چھیننے پر آپ مطمئن ہیں. یہ وہ تمام لوگ ہیں جو قاضی صاحب کو ماضی میں ایک اچھے جج کے طور پہ دیکھتے تھے, لیکن قاضی صاحب نے جو کچھ بھی کیا اس کے بعد اب وہ ایک ایسے جج کے طور پہ دیکھے جاتے ہیں جن پہ سب تنقید کر رہے ہیں. ناظرین, قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ سوشل میڈیا کی زینت بن چکے ہیں اور کافی میمرز ان پر میمز بنا رہے ہیں. سوشل میڈیا پر قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کو کیسے لیا جا رہا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. لیکن سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے, مختلف قسم کی میمز بن رہی ہیں اور کچھ کلمات کہے جا رہے ہیں, کچھ بڑے سخت ریمارکس بھی ہیں. لیکن اب یہ سوشل میڈیا, اس میں جو بھی آ رہا ہے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ, اور اس میں ایک تو تصویر رات سے ان کی بڑی وہ چل رہی ہے سرکل میں, وہ جو بار جو سپریم کورٹ بار کا عشائیہ تھا اس میں وہ یوں سر جھکا کے بیٹھے ہیں. رات بھی ہم نے آپ کو دکھائی تھی, ابھی پھر دکھا دیتے ہیں. لیکن اس میں ایک جو امپورٹنٹ بات ہے, سپریم کورٹ بار کے عشائیے میں صحافیوں کو نہیں بلایا گیا. یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ہمیشہ بلایا جاتا ہے لیکن اس دفعہ نہیں بلایا گیا. شاید تلخ سوالات, تیز سوالات یا پھر سچ فیس کرنے کی ہمت نہیں تھی. تو چیزیں مختلف لکھی ہوئی ہیں کہ قاضی تیری زندگی صرف اور صرف شرمندگی. اب یہ میں آپ بتا رہا ہوں, یہ کیپشنز لگے ہوئے ہیں, وہ بنائے جا رہے ہیں سارے. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ بہت چل رہی ہیں. اور کچھ لوگوں نے کمنٹ کیا کہ جی آج ڈیٹول سے دھونا چاہیے پوری سپریم کورٹ کو, پھر اس کے بعد موم بتیاں لگا, وہ اپنا اگربتی لگا کے تو وہ. اچھا, اب میں اس کو بہت ہی ایک لائٹ انداز میں یہ میں بات کر رہا ہوں, میں اس کو کوئی کسی کی تضحیق کرنے کے لیے میں نہیں کر رہا. انسان جو کرتا ہے وہ جو بوتا ہے اسی کو کاٹتا ہے. قاضی صاحب نے بھی نہ کبھی کسی کی عزت کی, اور جس طریقے سے وہ بات کرتے تھے اور پھر جھوٹ بہت بولتے تھے. کوئی بات ہوتی تھی کہتے تھے یہ کون ہے, عمران ریاض کے بارے میں انہوں نے کہا یہ کون ہے عمران ریاض. اور پھر آئینی ترمیم 26ویں, جب علی ظفر صاحب نے کہا کہ جی اس ترمیم کے بعد بھی اب آپ یہ بلے والا جو نشان ہے اس کا کیس آپ نہیں سن سکتے. تو کون سی ترمیم, کہاں, ہمارے سامنے تو کچھ نہیں ہے. تو بالکل یہ ایسے ہی وہ ہکڑ بکڑ سے اور لگڑ بگڑ جو ہے نا وہ بن کے, تو وہ چیزیں جو ہے نا پھر وہ ہانٹ کرتی ہیں. تو ججوں کی اکثریت جو ہے وہ غیر حاضر رہی, اس نے اپنے آپ کو اس سے الگ تھلگ رکھا. کوئی قاضی صاحب کے لیے سوائے بلاول بھٹو کے کوئی ان کی تعریف نہیں کر رہا. اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ 26ویں آئینوی ترمیم جو ہے نا اگر یہ نہ ہوتے تو ہو ہی نہیں سکتی تھی. تو بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں. ناظرین, ماضی میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر دائر ہونے والا ریفرنس آخر کس نے دائر کیا تھا؟ آج جاوید چودھری نے ایک اہم انکشاف کیا, آئیے جانتے ہیں. میں ایک اور بڑی مزیدار بات بتاؤں. مجھے جنرل باجوہ صاحب نے بتایا تھا, جو میری ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی تھیں اس وقت انہوں نے بتایا تھا کہ ہم ان کے خلاف ریفرنس نہیں بنانا چاہتے تھے. ان کے خلاف جو ریفرنس بنے ہیں وہ ان کے ساتھی ججز نے بنوائے تھے. وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ اس شخص کو ہم برداشت نہیں کر سکتے, اور اتنی بار انہوں نے خان صاحب کو بھی کہا, اتنی بار انہوں نے جنرل فیض حمید کو بھی کہا کہ پھر ہم سب مجبور ہو گئے کہ ٹھیک ہے اگر گورنمنٹ یہ چاہتی ہے تو ہم کیوں رجسٹ کریں, کیونکہ ہم رجسٹ کر رہے تھے کہ یہ کام نہ کریں, عدلیہ کے اندر پھوٹ پڑے گی اور اس کا نقصان پورے ملک کو ہوگا. تو کہنے لگے کہ ان کے ساتھی ججز نے اتنا مجبور کر دیا تھا کہ بہرحال پھر اس کے بعد یہ ریفرنس ہو گیا. اور بعد میں عمران خان صاحب نے تسلیم بھی کیا کہ یہ ہماری غلطی تھی, ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ناظرین, عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کو رہا کر دیا گیا تھا, اور آج عمران خان کی 2 بہنوں کو بھی رہا کر دیا گیا. اس سب کے بعد سیاسی صورتحال کیا ہے, آئیے جانتے ہیں. دوسری بات یہ, پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جیو نے اور اے آر وائی نے آج رپورٹ کیا کہ جی بشرا بی بی جو ہے وہ پارٹی کا انہوں نے ہنگامی اجلاس بلا لیا ہے, سیاسی طور پہ وہ متحرک ہو گئی ہیں 24 گھنٹے کے اندر ہی. اور جیو نے کہا کہ پارٹی ذرائع کے مطابق شبلی فراز اور علی امین گنڈا پور کے ساتھ بشرا بی بی سیاسی معاملہ دیکھیں گی. بشرا بی بی پارٹی رہنما اور کارکنوں پر مقدمات کی بریفنگ لیں گی. سینئر قیادت آج شام اجلاس میں شرکت کے لیے پشاور پہنچے گی. انہوں نے یہ خبر دی. اے آر وائی نے بھی تقریباً ملتی جلتی کوئی ایسی خبر دی, لیکن بیرسٹر سیف نے جو ہے وہ اس خبر کو ڈینائی کیا ہے. انہوں نے کہا بشرا بی بی نے پارٹی کا کوئی اجلاس طلب نہیں کیا ہے. بشرا بی بی کی جانب سے اجلاس طلب کرنے کی خبریں غلط ہیں, اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اس وقت پارٹی کا کوئی اجلاس جو ہے وہ نہیں ہونے والا. تو انہوں نے اس خبر کو ٹوٹلی ڈینائی کیا ہے. اس کے علاوہ صحافی ہیں شبیر ڈار, جیو سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے, وہ میں ٹویٹ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کیونکہ امپورٹنٹ ٹویٹ ہے. انہوں نے کہا کوئی شک نہیں بشرا بی بی کی رہائی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی کوششوں کے نتیجے میں ممکن ہوئی ہے. ذرائع بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں. 5 اکتوبر کو معاملہ طے پا گئے. گنڈا پور کا ریلی کو موٹر وے پہ چھوڑ کر ڈی چوک, پھر کے پی ہاؤس پہنچنا اور وہاں سے اگلے دن کے پی اسمبلی پہنچنا سب طے تھا. یہی وجہ ہے کہ گنڈا پور نے اسمبلی تقریر میں کہا کہ ہم انتظار کریں گے, ایک اچھا فیصلہ آنے والا ہے. ذرائع کے مطابق بی بی کی رہائی سے گنڈا پور کی عمران خان سے ملاقات کی راہ ہموار ہوئی ہے, کیونکہ 2 فلاپ شوز کے بعد گنڈا پور عمران خان سے نہیں ملنا چاہتے تھے اور شاید عمران خان بھی نہیں. تو یعنی ان کے مطابق, شبیر صاحب کے مطابق, ذہن میں رکھیے گا شبیر ڈار صاحب جو ہے نا وہ جا کے جو کورٹ کیسز عمران خان کے جیل کے اندر ہو رہے ہیں اس کو بھی کور کرتے رہے.
سو بڑی دیر سے اڈیالہ کے حوالے سے وہ کافی رپورٹنگ جو ہے وہ کرتے رہے ہیں. تو یہ بالکل وہی بات ہے جو میں نے بھی آپ سے کی تھی. اب شبیر صاحب جو ہیں اس خبر کی تصدیق بھی کر رہے ہیں کہ یہ جو گنڈا پور صاحب سلپ ہو جاتے تھے نا, یہ سلپ ہونے میں اہم ہی سب کچھ نہیں تھا, اس کے بینیفٹس تھے, اور اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ سامنے ایویڈنٹ ہوئے ہیں کہ ان کو فائدے ہوئے ہیں ساری چیزوں سے. اور میں نے بھی اس وقت آپ کو کل بھی میں نے بات کہی تھی کہ خوشی کی خبر آپ لوگوں کے لیے, پی ٹی آئی والوں کے لیے یہ ہوگی کہ اب ماشاءاللہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی لائن اور لینتھ کے اوپر کھیل رہے ہیں. اب آپ اس کو این آر او کہیں, آپ اس کو کمپرومائز کہیں, آپ اس کو جو مرضی کہیں, اور ظاہری بات ہے پی ٹی آئی اس کو ڈینائی کرتی رہے گی, اور وہ ان کا رائٹ ہے, ظاہری بات ہے کریڈیبلٹی بچانی ہے. نون لیگ کو بھی یہی پرابلم تھی نا. نون لیگ جب میاں صاحب, میں چھوٹی ایگزامپل ہے, میاں صاحب جب جہاز میں بیٹھ کے لنڈن روانہ ہوئے تھے تو تب بھی پوری میڈیا نے کہا تھا کہ جناب ڈیل ہو گئی ہے, ڈیل ہو گئی ہے. تو نون لیگ اس کو کس طرح کاؤنٹر کرتی تھی؟ نون لیگ کہتی تھی نہیں, ہم تو کورٹ کی اجازت سے لے کے گئے, ہم تو کورٹ کی کے ذریعے گئے ہیں. تو پی ٹی آئی جو ہے وہ بار بار یہ کہتی تھی کہ نہیں ڈیل ہوئی ہے, ڈیل ہوئی ہے. تو کہنے کو تو بشرا بی بی کو بھی ضمانت تو کورٹ نے دی ہے, ضمانت تو کورٹ نے دی ہے, ظاہری بات ہے اس کے اندر کوئی نہیں ہے, کوئی یہ تو نہیں ہوا نا کہ حکومت نے جا کے ان کو جیل سے نکال گیا چلو یہ ٹھیک ہے گھر چلے جاؤ, اس طرح نہیں ہوا. کورٹ نے ان کو ضمانت دی ہے, لیکن حالات اور واقعات بنائے جاتے ہیں. امریکہ میں مقیم پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کی کوششوں کی وجہ سے انہیں ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی حاصل ہوئی ہے. سب سے پہلی خبر آپ کے سامنے ہم نے ناروے سے رکھنی ہے, جہاں پر سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھیں گے, آپ سے شیئر کریں گے, اور وہ ہے ناروے کی ایک مین اپوزیشن جو پارٹی ہے, انہوں نے ایک ایم او یو سائن کیا ہے, ایک انڈرسٹینڈنگ سائن کی ہے, اور وہ اب پاکستان تحریک انصاف کی اور عمران خان کی حمایت کریں گے. انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں, جس طریقے سے عمران خان کو جعلی جھوٹے کیسز کے اندر پھنسایا گیا اور ابھی تک جعلی اور جھوٹے طریقے سے جیل میں رکھا گیا ہے, یہ پہلی کسی بھی یورپین یا ویسٹرن ورلڈ میں سے پہلی پارٹی ہوگی جو آفیشلی, جن کی کور کمیٹی نے ان تمام چیزوں کی منظوری دی. یہ تمام پلان ان کے سامنے رکھا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف اور نارویجن جو پارٹی, سینٹر پارٹی بھی اسے کہتے ہیں, اور نارویجن اپنی زبان میں اسے سینٹرم کہتے ہیں, اس پارٹی کے چیئرمین نے اور میں نے اس میمورنڈم کے اوپر سگنیچر کیے, اس معاہدے کے اوپر سگنیچر کیے, جس کے تحت اب یہ پارٹی انٹرنیشنلی ہر جگہ پر ہیومن رائٹس وائلیشنز, فریڈم آف سپیچ اور رول آف لا پر اور ڈیموکریسی پر پاکستان تحریک انصاف کی ہم آواز بنے گی. اور ان کے چیئرمین کا جو پیغام ہے وہ بھی آپ کو سنوائیں گے, پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے. میجر ڈیولپمنٹ اس لیے ہے کہ آپ کو پتہ ہے آنے والے دنوں میں کچھ اور خوشخبریاں بھی دیں گے آپ کو. آپ کو پتہ ہے کہ ناروے وہ ملک ہے جہاں پر نوبل پیس پرائز کا فیصلہ بھی ہوتا ہے, اور اس کے بارے میں بھی بات چیت کریں گے. اور یہ پہلا سٹیپ ہے, ابھی اس کا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ ساری انفارمیشن اس کی شیئر کروں, لیکن وہ بھی آنے والے دنوں میں آپ سے شیئر کروں گا. پاکستان تحریک انصاف کی جو گراؤنڈ پہ ٹیم ہے, عمران خان کو چاہنے والے, اس میں سے ضروری نہیں کہ تمام کے تمام لوگ وہ جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹی سے ان کا لینا دینا ہے. ایسے ینگسٹر جو پیدا تو ناروے میں ہوئے ہیں, سیکنڈ جنریشن پاکستانی ہیں, انہوں نے اس میں بہت محنت کی ہے. اور یہ اب جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے, صرف یہی نہیں ہے, اس پارٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ ایک ریناؤنڈ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لائر ہے, بہت ہی سینئر لائر ہے. وہ بھی اب پاکستان جانے کا ارادہ رکھتے ہیں, جیل میں عمران خان سے ملنے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور ان سے پاور آف اٹارنی مطلب کہ وکالت نامہ سائن کروا کے عمران خان کو تمام انٹرنیشنل فورمز پر ان کے انسانی اور جمہوری اور سماجی حقوق کے لیے لڑائی لڑنا چاہتے ہیں. جی ناظرین, یہ تھی آج کی یوٹیوب پولیٹکس کمیونٹی کی تمام اپڈیٹس. ان کی ویڈیوز کے مکمل لنک نیچے پرووائڈ کر دیے گئے ہیں. مزید اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک